ورنہ اگر میں اہل البیت کی تعلیمات سے آج وابستہ نہ ہوتا تو میں بھی کسی شدت پسند تنظیم کے ساتھ ہوتا، میں بھی ہر ایک کو کافر کہہ رہا ہوتا، مشرک اور بدعتی کہتا اور فتوے ان کے اوپر لگاتا۔ لیکن کیا آپ کو زین العابدین کی سیرت پڑھائی گئی؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک انتہائی اہم سٹوری اور کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹوری کے اندر بہت سارے لوگوں کے لیے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے کہ جو شدت پسندی سے متاثر ہو چکے ہوں یا متاثر ہونے جا رہے ہوں۔ شدت پسندی کسے کہتے ہیں؟ بنیادی طور پر شدت پسندی اسے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص یا ایک جماعت وہ سمجھے کہ جو عقائد و نظریات اس کے ہیں وہی حق اور سچ ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں جو بھی عقیدہ اور نظریہ ہے، جو بھی لوگ سمجھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، نظریات رکھتے ہیں، وہ سب باطل پر ہے، اور میرے سوا دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ہمارے عقائد و نظریات کو اپنائیں، اسی میں ان کی دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ اگر وہ نہیں اپناتے تو انہیں اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے شدت پسندی، اور افسوس کے ساتھ آج مسلم معاشروں کے اندر تیزی کے ساتھ یہ پھیلتی جا رہی ہے، اس سوچ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس میں مختلف سیاسی اور مذہبی وجوہات ہیں۔ میری کہانی کیا ہے؟ میری کہانی، میں بھی اسی معاشرے کے اندر پلا بڑھا ہوں، اسی معاشرے میں میں نے آنکھ کھولی ہے، اور جس دور کے ہم نوجوان ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں کیا سیاسی اور مذہبی طور پر صورتحال یہاں پر رہی، کس طور پر یہاں پہ مذہب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ میں نے ابتدائی تعلیم جس مدرسے میں حاصل کی وہاں پر جہاد کے بارے میں فضیلت یہ بتائی جاتی تھی، اور ایک خاص مکتبہ فکر کہ جس میں افغانستان کے اندر چونکہ ان کی حکومت قائم ہوئی اور اس کے بعد پھر یہاں پر مدارس تیزی کے ساتھ وجود میں آئے، تو یہ سب کچھ ہمیں بتایا جاتا تھا، اور قریب تھا کہ میری زندگی اسی ڈگر پہ چلی جاتی کہ جس میں عام طور پر ہمارے ہاں اس ایک مخصوص مکتبہ فکر کے نوجوان چلے جاتے ہیں۔ بچپن سے ہی مجھے اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، اور اس کی وجہ میں نہیں جانتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اس کی کیا وجہ ہے، لیکن جب میں چھوٹا تھا مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے۔ تو میرے والد محترم نے مجھے ایک عربی کتاب دے کر بھیجا کہ آپ یہ فلاں مسجد کے مولوی صاحب ہیں، اس سے پڑھا کر۔ عصر کے بعد میں ان کے پاس جاتا تھا اور ان سے میں وہ عربی کتاب پڑھتا تھا۔ اچھا، اس وقت مجھے کوئی زیادہ اتنی مذہبی آبھاس کا علم نہیں تھا، لیکن وہ شخص جو عالم دین تھے وہ بجائے مجھے وہ کتاب پڑھانے کے، وہ مجھے ایک اردو کی ایک کتاب تھی جو حضرت امام حسین علیہ السلام اور یزید سے متعلق تھی، اس سے کچھ اسباق مجھے بتاتے تھے کہ یہ دیکھیں یزید کو لوگ خواہ مخواہ برا کہتے ہیں، شیعہ اس طرح ہوتے ہیں، اور امام حسین سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے بغاوت کی۔ مجھے ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں ان سے کہتا تھا کہ میں نے آپ سے یہ کتاب پڑھنی ہے، لیکن وہ مجھے اس طرح کی باتیں بہت بتاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو بریلوی لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں یہ مشرک ہے، ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ بدعتی ٹولہ ہے۔ ایک دن انہوں نے جب یہ بات کہی کہ امام حسین علیہ باللہ وہ اس طرح، ان کے بارے میں کچھ اس طرح کے جملے کہے، تو اگلے دن سے میں نے جانا چھوڑ دیا، اور میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں شخص کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو ابو نے پوچھا کہ کیوں؟ میں نے کہا یہ تو امام حسین کو برا کہتا ہے اور یہ یزید کی تعریف کرتا ہے۔ اچھا، اب اس سے پہلے میں نے کوئی اتنی باتیں سنی ہوئی نہیں تھی کہ یزید کون ہے اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی، لیکن میری زبان سے اور میرا جو تعلق تھا وہ اس طور پہ رہا ہے۔ لیکن میں کوئی یعنی یوں سمجھ لیں کہ بہت زیادہ کوئی اہل البیت سے محبت کرنے والا یا اس طرح، اس میں میری تربیت نہیں ہوئی۔ ہاں، اس میں ضرور ہوئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ہم برا نہیں کہتے، اور ناسبی نہیں ہے، یعنی ناسبی ہم کبھی نہیں رہے الحمدللہ عز و جل۔ ناسبی وہ ہے نا کہ جو امام حسین علیہ السلام سے بغض رکھے اور اہل البیت علیہ السلام سے، ناسبی میں کبھی نہیں رہا، لیکن اہل البیت سے تو ہم ہمیشہ دور رہتے ہیں۔
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہمیں جو کچھ بتایا جاتا ہے کہ دین ہمیں جس ذریعے سے پہنچا ہے اس میں اہل البیت کا نام نہیں لیا جاتا. ابھی بھی 14 اگست کی پر پاکستان میں جو آفیشیل تقریبات ہوئی ہیں اور آپ لوگوں سے سنتے ہوں گے علماء سے، وہ آپ کو یہی کہیں گے یہ دین ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پہنچا، اولیاء سے پہنچا. اہل البیت کا نام کھا جاتے ہیں، یہ عموماً ہوتا ہے. اس کو آپ نوٹ کیجئے گا، آج سے آپ نوٹ کرنا شروع کر دیں. تو اس طرح ہمیں اہل البیت کے بارے میں بہت کچھ نہیں بتایا جاتا. ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، تعلیمی اداروں میں، آفیشیل اداروں کے اندر اہل البیت درمیان میں سے نکل جاتے ہیں. تو بہرحال میں اپنی کہانی آپ کو سنا رہا تھا تو کہ یہ میں یعنی ایسی تربیت نہیں ہوئی کہ ہم بالکل اہل البیت کا صبح شام ہمیں بتایا جاتا ہو، لیکن الحمدللہ ہم ناسبی کبھی نہیں رہے. اس طرح پھر جب میں مدرسوں میں تعلیم حاصل کی تو ایک ہمارے ہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے دین کو کس طرح سے اپنے ہاتھ سے نافذ کرنا، اور اس کے فضائل بتائے جاتے ہیں. اس لیے نوجوان، خاص طور پر جو سلفی نوجوان ہے، وہ ایکسٹریمسٹ بن جاتا ہے، انتہا پسند بن جاتا ہے. ابن تیمیہ کی زندگی کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو ابن تیمیہ جب دمشق میں تھے تو یہ حکومت سے مخالفت میں بھی رہتے تھے اور ان کے تعلقات بھی اچھے تھے. اور پھر یہ زبردستی انہوں نے اپنا ایک ٹولہ بنایا ہوا تھا جس کو حسبۃ للہ انہوں نے کہا تھا. اس ٹولے کے ذریعے یہ لوگوں کے پاس جا کر زبردستی ان کے اوپر دین نافذ کرتے تھے اور حدود کا نفاذ کرتے تھے، حالانکہ ان کا حکومت کے کوئی فرد نہیں تھے. تو یہ جو سوچ ہے نا کہ آپ زبردستی دوسروں پر اپنی رائے کو مسلط کریں، یہ ہمارے ہاں لوگوں میں کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے دوسروں پر شریعت کو نافذ کیا تو یہی اس شریعت کا مقصد ہے، اور یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ اسے اپنے اخلاق و کردار کا حصہ بنائیں. جب میں اس مدرسے سے نکل کر دوسرے مکتبہ فکر میں گیا تو وہاں پر چونکہ صوفیت کا ایک تعلیم موجود تھی، اور وہ بھی تصوف کو اس طرح نہیں کہ بالکل حقیقی معنی میں ہو، لیکن بہرحال اینٹی وہابی تعلیمات تھی. تو اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ دونوں میں سے کون حق کے اوپر. پھر مذہب کی جو تعلیمات ہیں وہاں پر کچھ ہیں اور یہاں پر کچھ ہے، حالانکہ کتابیں دونوں کی ایک ہیں. تو سوالات جب ذہن میں پیدا ہوئے، ایک وقت مجھ پر ایسا گزرا ہے کہ جب میں مذہب کے حوالے سے بہت کچھ شک کے ارتیاب میں پڑ گیا تھا، اور جیسے کہ امام غزالی نے بھی لکھا، غزالی کے اوپر بھی ایک زمانہ ایسا گزرا جو شک و ارتیاب میں پڑے. اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. جب آپ مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد موجود مختلف فرقوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے بھائی یہ تو خدا سے بہت دور ہے، تو لوگ ان کو حقیقت سمجھ کر مذہب سے دور ہونے لگتے ہیں. لیکن جب آپ حقیقت میں اترتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں حقائق نہیں ہیں. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مجھے جب اہل البیت علیہم السلام کی مکمل طور پہ معرفت ہوئی تو دین کو صحیح طور پہ میں نے سمجھنا شروع کیا کہ اس میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے. اس دین کے اندر مثلا امام حسین علیہ السلام کا جو واقعہ اور اس کے مقابلے میں یزید، اب میں اگر کسی کو دیکھوں کہ جناب وہ صرف مسلمان ہے تو میں اس کی سائیڈ لوں گا، چاہے اس کے اعمال کتنے ہی ظالمانہ ہوں، چاہے وہ دنیا میں کتنے قتل و غارت کیوں نہ کر دے، مذہب کے نام پر تفرقے اور فتنے فساد کیوں نہ پھیلائے، دوسروں کو کافر مشرک اور بدعتی کہے، تو کیا میں اس کی سائیڈ لوں گا؟ تو مجھے امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے معلوم ہوا کہ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہو تو اچھا انسان بھی ہو. یہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج جو دنیا میں مسلمانوں کے بارے میں جو شدت پسندی پھیل رہی ہے، اور کہیں پہ قرآن مجید کی توہین ہو رہی ہے اور کہیں پر لوگ اسلام سے نکل رہے ہیں، تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ناقص ہے، اسلام کی تعلیمات خراب ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں اتنی طاقت اور جرأت نہیں رہی کہ وہ لوگوں کی اخلاقیات درست کر سکے؟ ہرگز یہ مقصد نہیں ہے. جب لوگوں نے دین کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا تو یہ سارے فتنے پیدا ہوئے، اور اس طرح کی جو انتہا پسند تنظیمات ہیں جو پاکستان میں، عراق اور شام، دنیا بھر میں موجود ہیں، انہوں نے اسلام کا جو چہرہ پیش کیا وہ یہ ہے کہ بالجبر زبردستی آپ اسلام کو نافذ کریں. آج افغانستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں اسلامی تعلیمات کا نفاذ ہو گیا. ارے بھائی وہاں پر الحاد تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. شدت پسندی جتنی زیادہ ہوگی، الحاد کفر اتنی زیادہ ہوگا. تو یہ میری جو کہانی ہے وہ ایک نوجوان کی کہانی ہے
اور جو میں بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، ورنہ اگر میں اہل البیت کی تعلیمات سے آج وابستہ نہ ہوتا تو میں بھی کسی شدت پسند تنظیم کے ساتھ ہوتا، میں بھی ہر ایک کو کافر کہہ رہا ہوتا، مشرک اور بدعتی کہتا اور فتوے ان کے اوپر لگاتا۔ کسی دن تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ ہمارے ہاں ذہن میں تکفیر کس طرح سے بیج ڈالا جاتا ہے۔ مدرسے کے اندر استاد وہ بتاتے ہیں لیکچر، اچھا سبجیکٹ وہ نہیں ہوتا، سبجیکٹ آپ کو علم نحو کا ہوگا، اس میں یہ شیعوں کے خلاف باتیں کریں گے، اس میں یہ بریلویوں اور بدعتیوں کے خلاف، جناب یہ بدعتی ہیں، یہ صوفی اس طرح ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، یا دیوبندیوں کے خلاف باتیں کریں گے۔ یہ سب ایک دوسرے کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں، سارے ملوث ہیں اس میں۔ انتہا پسندی اس وقت یہ ہمارے نوجوانوں میں جس طرح پھیل رہی ہے، یونیورسٹیز کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ایک بڑا طبقہ یہاں پر یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر اس کو داخل کیا گیا ہے، اور وہ لوگوں کو دینیات کے نام پر دوسرے فرقے، دوسرے مسالک کی نفرت سکھاتا ہے۔ اس لیے سب فرقواریت سے نکلنے کا جو حل ہے، جسے میں نے سمجھا ہے، آج اگر میرے پاس طاقت اور قوت بھی آ جاتی ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اہل البیت کے ماننے والا، صحابہ کرام کی عزت و تکریم کرنے والا، ان کی حرمت جاننے والا، اگر میرے پاس اقتدار آ جاتا ہے تو میں سب انسانوں کو برابر رکھوں گا۔ لیکن ایک شخص جو ان فرقوں کی محبت میں مبتلا ہوگا، اگر ان کے پاس اقتدار آتا ہے تو یہ سب سے پہلے اپنے مخالفین کی گردن کاٹیں گے۔ کیوں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہیں جو بتایا گیا کہ دین یہاں سے آیا، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی کا بتاتا ہوں آپ کو، صلاح الدین ایوبی نے جب مصر کے اوپر قبضہ کیا، نور الدین زنگی کا یہ کمانڈر تھا، جب مصر پہ یہ گیا تو اس نے قاہرہ کے اندر جو سب سے بڑا مکتبہ دارالحکمہ اور جامعۃ الازہر یونیورسٹی کے اندر لاکھوں کتابیں سب کو جلا دی۔ یہ اعمال تشدد کے ان سے سرزد ہوئے۔ محمود غزنوی یہ پڑھائے جاتے ہیں ہمارے ہاں، مجھے بتائیے آپ کو محمود غزنوی پڑھائے گئے، آپ کو صلاح الدین ایوبی، غوری، یہ سب پڑھائے گئے آپ کو، لیکن کیا آپ کو زین العابدین کی سیرت پڑھائی گئی؟ آپ کو یہاں پر محمود غزنوی نے جس طرح سومنات کو تباہ و برباد کیا، یہ سب کچھ پڑھا دیا گیا، لیکن کیا آپ کو امام جعفر صادق کے علوم پڑھائے گئے؟ امام ابو حنیفہ کی حکمت بتائی گئی، امام ابو حنیفہ کا وہ ادب اور احترام بتایا گیا کہ جو اہل البیت کے ساتھ وہ رکھتے تھے۔ امام شافعی کے فتاوے تو بتائے جاتے ہیں، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ اہل البیت کی خدمت میں قدموں میں کیسے گر جاتے تھے یہ بتایا جاتے ہیں۔ اس وجہ سے یعنی انتہا پسندی کے اسباب ہیں۔ انتہا پسندی ایسے نہیں ہے کہ بس جناب آپ لبرلزم نافذ کر دیں۔ یہ مولوی، ان کی منافقت آپ دیکھیں، یہ پاکستان میں اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں، ایران کے اندر سیکولرزم نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان میں سیکولرزم کی بات کرتے ہیں۔ یہ منافقت ہے ان لوگوں نے۔ توہین صحابہ ہوتی ہے، توہین ہے، اس کی وجہ سے یہ تم لوگوں نے انسانیت کی جو توہین کی ہے، تم لوگوں نے جو فتاوے کے اندر دوسرے مسلمانوں کو کافر و مشرک و بدعتی کہا ہے، یہ کون بتائے گا؟ کیا آج توہین اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جناب یہاں پر کوئی سزا کا بل موجود نہیں ہے، یا اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم نے اسلام کا چہرہ غلط پیش کیا، تم نے اسلام کے نام پر لوگوں کو دین سے خارج کیا، دوسروں کو کافر بنایا، ایسے فتاوے دیے کہ جس کے اندر دوسروں کی عزت و حرمت کے ساتھ کھیلا ہے تم لوگوں نے؟ یہ اسباب ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ دین ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ دین اگر ہم اہل البیت علیہ السلام سے لیتے ہیں، میں آپ کی اس کی ایک واضح مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ عراق اور شام کے اندر لاکھوں شیعوں کو مارا گیا، لیکن آپ نے کہیں دیکھا کہ اس طرح کی کوئی انتہا پسند تنظیم موجود ہو ان شیعوں میں کہ جو یہ کہتی ہو کہ اتنے جھوٹ ان کے بارے میں بولے جاتے ہیں؟ میں تو ان کے صبر کے اوپر حیرت زدہ ہوں، یہ لوگ کتنا صبر کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہتے ہوں کہ جناب سنیوں کو مارو، یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان کی مجلسوں میں یہ ہوتا ہے، یہ ولد الزنا ہے، یہ حرام کی اولاد ہے، اس طرح کے جھوٹ یہ نہیں بولتے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے باوجود اس کے کہ میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں، اور آپ بھی اختلاف رکھ سکتے ہیں کہ یہ شیعہ ہم نہیں سمجھے کہ وہ حق کے اوپر ہے، لیکن یہ تو کریڈٹ ان کو جاتا ہے نا کہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح کے جھوٹ نہیں بولے۔ اتنا تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، حق کی گواہی دینی چاہیے۔ اس کا صحرا میں ڈالتا ہوں اہل البیت علیہ السلام، کیونکہ انہوں نے اہل البیت کو پڑھا، اور جو بھی اہل البیت کو پڑھے گا اس کی زندگی کے اندر تحمل، نرمی، بردباری، صبر، عفو، درگزر، دوسروں کے لیے برداشت، اس کا سینہ وسیع ہو جائے گا، شرح صدر اس کو حاصل ہوگا۔ تو اہل البیت کو پڑھیے۔ میری کہانی یہ ہے کہ اہل البیت نے مجھے صبر دیا، اہل البیت نے مجھے دوسروں کو برداشت کرنا سکھایا۔ میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا،
اور میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، اگر آپ نے اپنی زندگی میں انتہا پسندی سے بچنا اور ان مولویوں کے نرغے سے نکلنا ہے، اہل البیت کی طرف آئیے، اہل البیت کے پاس آئیے، چھوڑے شیعوں کو، شیعہ کیا کہتے ہیں اور ان کے عقائد کیا ہے، دفع کریں ہر چیزوں کو، ہر بات کو ہٹائیں ان کو، آئیے اہل البیت کے پاس، اہل البیت کے قدموں میں گر جاؤ، خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی معراج تمہیں ملے گی، یہ مسلمان ترقی کریں گے۔ کوئی بھی جرت نہیں کر سکے گا کہ قرآن کی توہین کر سکے، دنیا کا کوئی کسی کے اندر یہ جرت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال سکے۔ آئیے اہل البیت کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔